अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, सारे बच्चों। होम इकनॉमिक्स क्लास 9 उसका पहला चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, जिसमें होम इकनॉमिक्स का तारुफ शामिल है, ग़िज़ा और ग़िज़ाइयत के बारे में डिटेल्स हैं। तो आइए हम आज का अगला टॉपिक शुरू करते हैं। अगला टॉपिक है होम इकनॉमिक्स के मुख्तलिफ शोबे, डिफरेंट डिसिप्लिन्स ऑफ होम इकनॉमिक्स। होम इकनॉमिक्स एक मजमून ही नहीं बल्कि ये एक बहुत से मज़ामीन का मजमू है जो ज़िंदगी के हर कदम पर अफराद की रहनुमाई करते हैं। यानी ये अकेला मजमून नहीं है बल्कि इसके साथ कोलैबोरेटिंग और बहुत सारे मज़ामीन हैं जो इसके साथ मिल के हमें हेल्प आउट करती हैं कि हम अपनी प्रॉब्लम्स का सलूशन निकाल सकें, या वक्त आने से पहले ही ये हमें मेंटली प्रिपेयर कर देता है और हमें आगाह कर देता है कि मुस्तकबिल में हमें किन चीज़ों का सामना हो सकता है और उनकी तैयारी हम कैसे करें या उनसे डील हम कैसे करेंगे। तो जो इसमें मज़ीद इसके मेन 5 शोबे हैं, 5 डिपार्टमेंट्स हैं। उनमें सबसे पहला है ग़िज़ा और ग़िज़ाइयत, फूड एंड न्यूट्रिशन। यानी ग़िज़ा खाना क्या है और इसकी ग़िज़ाइयत क्या है, इसको खाने से हमारे जिस्म को कितना फ़ायदा होगा और कितना खाना चाहिए तो फ़ायदा मंद है, कितना खाएं तो नुकसानदेह है। पार्चा बाफ़ी और लिबास, टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग, यानी घर में जो कपड़े पहने जाते हैं, जो ड्रेसिंग की जाती है, उसके बारे में हमें आगाही दी जाती है, उनके कलर्स के बारे में, उनके वेन्यूज़ के बारे में कि कौन सी जगह पे, कौन से मकाम पे, कौन से मौका पे अपने कौन से कपड़े पहने हैं। घरेलू इंतज़ाम और माहौलियात में होम मैनेजमेंट एंड एनवायरनमेंट, अपने घर के अंदर सारी चीज़ों का इंतज़ाम करने में, सारी चीज़ों को मैनेज करने में और अपने घर का माहौल बेहतरीन रखने में, आइडियल रखने में, खुशगवार रखने में ये हमें गाइड करता है। इंसानी नशोनुमा और ख़ानदानी उलूम, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडीज़। ह्यूमन डेवलपमेंट से मुराद ये है कि कौन सी उम्र में हमें किस किस्म का बर्ताव करना चाहिए बच्चों के साथ, नौजवानों के साथ, लड़कपन, उदैरपन, बुढ़ापा, सब के साथ हमें किस तरह का सलूक करना चाहिए। इसके अलावा फैमिली स्टडीज़ हैं, यानी हम अपने ख़ानदान की हिस्ट्री को भी थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर सकें, जिसकी वजह से हमारे बहुत सारे मसाइल जो हैं वो हल हो सकते हैं और हम उन चीज़ों पर काबू पा सकते हैं। आखिरी है आर्ट एंड डिज़ाइन, यानी आर्ट एंड डिज़ाइन से मुराद ये है कि घर की डेकोरेशन, घर की सजावट के हवाले से ये शोबा हमें गाइड करेगा। आइए अब हम इनकी थोड़ी डिटेल पढ़ते हैं। सबसे पहला है ग़िज़ा और ग़िज़ाइयत, फूड एंड न्यूट्रिशन। इस मज़मून में हम ग़िज़ाइयत बरकरार रखने के तरीके जानना, सेहत और ग़िज़ा का बाहमी ताल्लुक़ पहचानना, मतवाज़न ग़िज़ा की मिक़दार का तयन करना, ग़िज़ाई अज़ा की अहमियत पहचानना, पकाने के तरीक़ों के ज़रिए खानों के ज़ायके, खुशबू, महक और ग़िज़ाइयत पर असरात परखना, ग़िज़ाई अजनास की ख़राबी की वजूहात जानना, नीज़ ग़िज़ाई ख़राबी की रोकथाम करके ग़िज़ा को महफूज करने यानी फूड प्रिजर्वेशन के तरीके अपनाना वगैरह शामिल हैं। तो खाने के लिहाज से तकरीबन सारी ही गाइडेंस, सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसमें मिलेगी। मसलन जो खाना आपने पका लिया है उसकी ग़िज़ाइयत को कैसे बरकरार रखना है, कहीं खाना पकाते हुए उसकी ग़िज़ाइयत ही न ज़ाया कर बैठें। सेहत का ग़िज़ा के साथ क्या ताल्लुक़ है, क्या रेशो है, कैसे इनका अप डाउन होता है। मुतवाज़न ग़िज़ा की मिक़दार का तयन करना, कौन सी चीज़ खाने में कितनी मिक़दार तक रहे तो ठीक है और उससे ज़्यादा नुकसानदेह है। ग़िज़ाई अज़ा की अहमियत को पहचानना, यानी ये जो फूड के न्यूट्रिशंस हैं ये हमारे जिस्म के लिए कितने अहम हैं और हमारे जिस्म को इनके क्या फ़ायदे पहुँचते हैं। पकाने के तरीक़ों के ज़रिए से, यानी पकाने के कई तरीके होंगे जिनमें हम खाने के ज़ायके को, इसकी खुशबू को, महक को और इसकी ग़िज़ाइयत को किस तरह से महफूज कर सकते हैं और कितने तरीक़ों से महफूज कर सकते हैं, इन सारे तरीक़ों को परखना, चेक करना। ग़िज़ाई अजनास की ख़राबी की वजूहात जानना, यानी जो ग़िज़ाई अजनास हैं जो चाहे पक्की हैं या कच्ची हैं, हम उनको चेक करते हैं कि अगर ख़राब हुई हैं तो उसकी क्या वजूहात हो सकती हैं, ताकि फ़्यूचर में आइंदा हम उन चीज़ों का ख्याल रखें और हमारी खुराक ख़राब ना हो। और इसकी रोकथाम के लिए ग़िज़ा को महफूज करना, यानी फूड प्रिजर्वेशन के तरीके को अपनाना वगैरह, ये सारे इस एक ही चैनल के अंदर आते हैं, इस एक ही डिपार्टमेंट के अंदर आते हैं। दूसरा टॉपिक है इसका पार्चा बाफ़ी लिबास, टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग। इस मज़मून में लिबास की अहमियत, लिबास का इंतखाब बिलिहाज़ शख्सियत, मौसम, मौका, महल और आमदनी, कपड़ों की कटाई और सिलाई के तरीके, कपड़ों की ख़रीदारी, रेशों की पहचान और ज़राए, कपड़े की बनावट और तकमीली अवामिल से मुतल्लिक़ मुकम्मल मालूमात फ़राहम की जाती हैं। जैसे पहले बताया आपको कि ये ज़रूरी होता है कि इंसान को इस बात का इल्म हो कि मैं किस मौके पे जा रहा हूँ और मुझे कैसे कपड़े पहनने चाहिए, या मेरी जो पर्सनैलिटी है वो कैसी है, कोई टीचर है या
کوئی سرکاری ملازم ہے یا کوئی مستری ہے، مزدور ہے، تو ہر قسم کے لوگوں کے لباس کی جو ترتیب ہے یا ان کی جو پسند ہے مختلف ہو سکتی ہے، اور اسی طرح وہ شخصیت کے لحاظ سے اس کا انتخاب کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ موسم کے لحاظ سے کپڑا کون سا ٹھیک ہوگا، موقع، محل اور آمدنی۔ موقع، محل یعنی میں کس موقع پہ جا رہا ہوں، کوئی شادی ہے یا کوئی سالگرہ ہے یا فوتگی ہو گئی خدا نخواستہ، یا عید کا تہوار ہے، تو ان موقعوں پہ ہم کس طرح کے کپڑے پہنتے ہیں، اور وہ کپڑے ہماری آمدنی کے اندر رہتے ہوئے کیسے دستیاب کیے جا سکتے ہیں۔ کپڑوں کی کٹائی کرنا، ان کی سلائی کرنا، یہ بہت ہی ایک اچھا کام ہے، اور یہ ضرور ہر بچی کو سیکھنا چاہیے، کیونکہ مستقبل میں بہت زیادہ یہ آپ کے کام آنے والا ہے۔ کپڑوں کی خریداری میں آپ کو اس چیز کا سینس ہونا چاہیے کہ کپڑے کون سے لینے ہیں، ابھی کون سا موسم چل رہا ہے، اس میں پھر ریشوں کی پہچان آپ کو ہونے چاہیے کہ یہ ریشے کون سے ہیں اور یہ کن سورسز سے، کن ذرائع سے بنے ہیں۔ اس کے علاوہ کپڑے کی بناوٹ کیسی ہے اور اس کے تکمیلی عوامل، اس کی فنشنگ کیسی ہے، ان سارے عوامل کے بارے میں مکمل معلومات ہمیں یہ ڈپارٹمنٹ فراہم کرتا ہے۔ تیسرا ہے ہمارا گھریلو انتظام اور ماحولیات، ہوم مینجمنٹ اینڈ انوائرمنٹ۔ اس مضمون میں خاندان کے اقدار و مقاصد، ذرائع و وسائل کے انتظام و انصرام، حفظان صحت کے اصول، ماحول کو بہتر بنانے کے طریقوں، عام بیماریوں کی وجوہات اور ان سے بچاؤ کی تدابیر سے متعلق معلومات فراہم کی جاتی ہیں۔ آپ اپنے گھر میں خود بھی چاہیں تو چیک کر سکتی ہیں کہ آپ کے خاندان کے اقدار و مقاصد، اس کا پورا خیال رکھا جاتا ہے۔ ذرائع اور وسائل یعنی آپ کے پاس کتنے سورسز ہیں کچھ بھی کرنے کے لیے، اس کے اندر رہتے ہوئے انتظام و انصرام یعنی ہر چیز کا بندوبست کیا جاتا ہے۔ حفظان صحت کے اصولوں، صحت کا خیال رکھتے ہوئے کون سے اصول ہیں جو اپنا کے ہم صحت کو خیال رکھ سکتے ہیں صحت کا۔ ماحول کو بہتر بنانے کے لیے یعنی گھر میں ماحول بہت اچھا ہو، ہنسی خوشی کا ماحول ہو، سب لوگ خوش باش ہوں۔ عام بیماریوں کی وجوہات یعنی عام طور پہ نزلہ، زکام یا بخار یا اس طرح کی جسم میں درد ہو جانا، جو عام بیماریاں عموماً پائی جاتی ہیں، ان کی وجوہات کے بارے میں علم ہونا اور ان کے بچاؤ کے لیے تدبیر کرنا، یہ ساری معلومات ہمیں اس ڈپارٹمنٹ کے اندر شو ہوتی ہیں۔ اور آپ نے خود بھی گھر میں دیکھا ہوگا کہ ان میں سے بہت سارے ایسے کام ہیں جن کو ماما خود ہی ہینڈل کر لیتی ہیں، اور چھوٹی موٹی اگر بیماری بھی ہو خدا نخواستہ تو اس میں بھی والدہ کو پتہ ہوتا ہے ماما کو کہ انہوں نے کیا کرنا ہے اور کیسے اس کو ڈیل کرنا ہے۔ چوتھا، انسانی نشو و نما اور خاندانی علوم، ہیومن ڈیولپمنٹ اینڈ فیملی اسٹڈیز۔ اس مضمون کا دائرہ کار بچہ، خاندان پر اثر انداز ہونے والے عوامل، شخصیت کی نشو و نما، خاندانی تناؤ اور بحران، اور شخصیت کی تعمیر میں سماجی تربیت کے اثرات ہیں۔ بچے کی جسمانی، ذہنی، شخصی و معاشرتی نشو و نما، خاندان کی اہمیت و تنظیم اور افراد خانہ کے آپس کے تعلقات کو بھی اس مضمون میں اہمیت دی جاتی ہے۔ تو اوورآل آپ کا جتنا بھی سوشل کرائٹیریا ہے، فیملی کرائٹیریا ہے، وہ سارا اس میں آ رہا ہے۔ اس میں ایک بچے کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے، اس کی ضروریات کو کیسے پورا کرنا ہے، اگر نہیں پوری ہو رہی تو اس کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے، خاندان کا آپ نے خیال رکھنا ہے، خاندان میں کئی قسم کے افراد ہوں گے، کئی قسم کی سوچ ہوگی، آپ نے ان سب کا خیال رکھنا ہے۔ اس کے علاوہ خاندان پر اثر انداز ہونے والے عوامل یعنی ہر وہ کام جس کا اثر آپ کے خاندان کے ماحول پہ، انوائرمنٹ پہ پڑتا ہو، آپ نے اس کا خیال رکھنا ہے۔ شخصیت کی نشو و نما یعنی بچوں کو لڑکپن میں، جوانی میں آپ نے ہر ایک کا خیال رکھنا ہے کہ اس کی شخصیت کے مطابق بات کی جائے اور جو اس کو سوٹ کرے اور اس کو خوش رکھے۔ خاندانی تناؤ اور بحران یعنی خاندان کے اندر اگر کوئی خدا نخواستہ بحران ہے یا کوئی تناؤ ہے یا کوئی لڑائی جھگڑا ہے تو اس میں آپ نے کیسے سارے ماحول کو ٹھیک رکھنا ہے۔ شخصیت کی تعمیر میں سماجی تربیت کے اثرات ہیں۔ شخصیت کی تعمیر میں سماجی تربیت یعنی آپس میں مل جل کے جو ہم رہتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ادب اور احترام سے پیش آتے ہیں، ایک دوسرے کی بات سنتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں اور اس کو مثبت طریقے سے جواب دیتے ہیں، اور جس کو بھی ہماری ہیلپ کی ضرورت ہو آپ قدم بڑھاتے ہیں اور اس کو ہیلپ کرتے ہیں۔ ان ساری چیزوں کا ہر ایک انسان کی سماجی تربیت پر بہت گہرا اثر ہوتا ہے۔ بچے کے جسمانی، ذہنی، شخصی و معاشرتی نشو و نما یعنی بچے کی سب سے پہلے جسمانی نشو و نما ہے، اس کا جسم، اس کی صحت ٹھیک ہو۔ ذہنی نشو و نما ہے یعنی اس بچے کے ذہن کے اندر آپ نے تربیت ایسی کرنی ہے کہ ساری زیادہ سے زیادہ پازیٹیو تھنکنگ آئے۔ شخصی اور معاشرتی نشو و نما یعنی وہ اکیلے کیسے رہتا ہے، شخصی ہوگی، اور معاشرے میں کیسے رہتا ہے، لوگوں کے ساتھ کیسے ڈیل کرتا ہے، اس کا بیہیویئر دوسرے لوگوں کے ساتھ کیسا ہے۔ خاندان کی اہمیت اور تنظیم، اس کو پتہ ہو کہ میرا خاندان میرے لیے کتنا اہم ہے اور اس میں کیسے سب لوگ آپس میں ایک پراپر وے میں، ایک منظم طریقے سے، آرگنائزڈ مینر میں رہتے ہیں اور ہر کوئی ایک دوسرے کا احترام کرتا ہے، ایک دوسرے کو جگہ دیتا ہے۔
افراد خانہ کے آپس کے تعلقات کو بھی، یعنی آپ گھر میں جو فیملی ممبرز ہیں ان کو بھی آپس میں کیسے رہنا چاہیے، کیسے ڈیل کرنا چاہیے، یہ سارا اس چینل کے تھرو، اسی ڈپارٹمنٹ کے تھرو ڈسکس کیا جاتا ہے۔ نیکسٹ ون از آرٹ اینڈ ڈیزائن۔ اس مضمون میں گھر کو آرام دہ اور خوبصورت بنانے کے اہم نکات، مثلاً گھریلو آرائش میں رنگوں کے مناسب انتخاب، آرٹ اور ڈیزائن کو عناصر و اصولوں کا استعمال اور آرام دہ فرنیچر کا انتخاب بھی شامل ہے۔ اس مضمون میں یہ سکھایا جاتا ہے کہ آپ اپنے گھر کو آرام دہ کیسے بنا سکتے ہیں، سب کے لیے کمفرٹیبل ہو۔ اس کے علاوہ گھر کو خوبصورت بنانے میں آپ کیا کردار ادا کر سکتی ہیں، یعنی آپ کو پتہ ہو کہ گھریلو آرائش میں رنگوں کا مناسب انتخاب، کمبینیشن ہو، کنٹراسٹ ہو یا میچ ہو، ان ساری باتوں کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ کلر کمبینیشنز کون سے ہوتے ہیں، کون سے اچھے لگتے ہیں۔ اور آرٹ اور ڈیزائن کا استعمال کر کے، یعنی گھر کے اندر رہ کے چھوٹی موٹی سجاوٹی اشیاء لا کے عناصر اور اصولوں کا استعمال، یعنی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مختلف قسم کے ایلیمنٹس جو ہیں وہ کیسے آپ کے گھر کو خوبصورت بناتے ہیں۔ اس کے علاوہ آرام دہ فرنیچر کا انتخاب بھی اس میں شامل ہے کہ آپ کا جو فرنیچر ہے وہ بھی آرام دہ ہونا چاہیے۔ یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک۔ امید ہے آپ کو ان ساری باتوں کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر کچھ رہ گیا ہو تو آپ اس کو کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں تاکہ مزید اس کی ڈیٹیل آپ کو سمجھا دی جائے۔ اپنا اور اپنے چینل کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔